عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. حميم والكتاب المبين، إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. صدق الله العظيم وصدق نبيه الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. محترم بزرگوں، بھائیوں اور عزیز دوستوں، آج کی رات جس کو ہم سب شب برات کہتے ہیں، شعبان کا مہینہ رمضان کے مہینے کا استقبال ہے. شعبان سے بھی پہلے رجب کے مہینے میں جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھتے تھے تو دعا پڑھتے تھے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ، ہمارے لیے رجب میں اور شعبان کے مہینے میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان نصیب فرما. کہیں ایسا نہ ہو کہ رمضان کے آنے سے پہلے رجب کے مہینے میں ہی ہمیں دنیا سے چل بسے، یا شعبان کے مہینے میں رمضان کے آنے سے پہلے ہم دنیا سے چل بسے. اس کا انتظار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رجب سے ہی فرماتے ہیں. آج کی رات اللہ تعالیٰ نے مبارک رات ہم سب کو نصیب فرمائی. اب دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ بھی نصیب فرمائے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں رمضان کے روزے، تراویح اور قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت اور اللہ سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے. صحیح معنی میں رمضان کو حصول کرنے کی اللہ سے توفیق. صحابہ کرام رمضان کے آنے سے 6 مہینے پہلے دعا شروع فرما دیتے تھے: اے اللہ، ہمیں رمضان نصیب. اور رمضان کے جانے کے بعد 6 مہینے تک دعا فرماتے تھے: اے اللہ، ہم نے رمضان کے مہینے میں جو عبادت کی، اپنی طاقت کے مطابق کی، اپنی حیثیت کے مطابق کی ہے، اے اللہ اپنے شان کے مطابق اس کا بہترین بدلہ دی. 6 مہینے تک دعا کرتے. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رمضان کی دعا ہر نماز کے بعد، ہر دعا کے موقع پر یہ ضرور اب کہنا شروع کر لے: اے اللہ، ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب. ہمارے بڑے ہمیشہ جیسے ہی رمضان کا چاند دیکھتے سنت کے مطابق دعا پڑھتے، اور اس کے بعد سے ہر دعا میں ہمیشہ رمضان کے لیے دعا فرماتے: اے اللہ، ہمیں رمضان کا مبارک مہینہ نصیب. آج کی رات بڑی مبارک رات ہے. یہ گویا رمضان کا استقبال ہو رہا ہے، اور آج کی رات فیصلے کی رات. قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، سورہ دخان کی آیت، اس آیت کریمہ کے بارے میں اکثر مفسرین تو یہ کہتے ہیں کہ یہ لیلۃ القدر کے متعلق ہے، لیکن بعض مفسرین حضرات یہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ شب برات کے متعلق ہے. 15 شعبان کے متعلق یہ آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ کو جو حضرات شب برات کے متعلق لیتے ہیں وہ حضرات یہ فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کے اتارے جانے کا فیصلہ اس رات میں، اور پھر اتارا گیا قرآن شب قدر. شب قدر میں اتارا گیا لوح محفوظ سے سماوی دنیا، اور پورا قرآن ایک ساتھ اتارا گیا لوح محفوظ سے سماوی دنیا پر. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو جو اتارنے کا فیصلہ کیا وہ شب برات میں، اور اتارا گیا شب قدر میں، اور پھر سماوی دنیا سے اس دنیا پر جو اتارا گیا وہ 23 سال میں تھوڑا تھوڑا اتارا گیا. مکہ مکرمہ میں 13 سال اور مدینہ منورہ میں آنے کے بعد 10 سال.
کل 23 سال کا عرصہ گزرا کہ جس میں قرآن مجید سماوی دنیا سے اس دنیا پر اتارا گیا۔ اس لیے اس اعتبار سے بھی چونکہ قرآن مجید کے نزول کا فیصلہ اس رات میں کیا گیا، تو بعض حضرات یہ تفسیر فرماتے ہیں وہ اس آیت کریمہ کو فٹ کرتے ہیں اور ساری کھلاتے ہیں کہ یہ شب برات کے متعلق ہے، لیکن اکثر مفسرین حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ لیلۃ القدر کے متعلق ہے۔ پھر بھی احادیث کریمہ اور احادیث پاک کا ذخیرہ امت کے پاس موجود ہے کہ جن احادیث سے صراحتاً بھی اس رات کی فضیلت معلوم ہے۔ علامہ ابن رجب محمدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں ایک روایت لکھی ہے، ما من لیلۃ بعد لیلۃ القدر افضل من لیلۃ نصف شعبان، لیلۃ القدر کے بعد سب سے افضل رات یہ شعبان کی 15ویں رات ہے۔ اسی طرح سے مشکاہ شریف میں روایت ہے کہ اس رات میں فیصلے کیے جاتے ہیں، پورے سال میں جو پیدا ہونے والے ہیں ان کا لسٹ تیار ہوتا ہے، ان کی فہرست تیار ہوتی ہے، اور جو اس سال میں آئندہ شعبان کی 15ویں شب تک میں جتنے لوگ دنیا سے جانے والے ہیں ان کی فہرست تیار ہوتی ہے۔ اسی طرح سے وفیہا ترفع اعمالهم، اس رات میں اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جاتے ہیں، وفیہا تنزل ارزاقهم، اللہ کی جانب سے رزق متعین کیا جاتا ہے۔ اس روایت اور اس حدیث پاک کا مطلب محدثین یہ فرماتے ہیں کہ اس رات میں دل پاس ہوتا ہے اور شب قدر میں وہ دل صاحب فرشتوں کے حوالے کیا جاتا ہے امور کی تنفیذ کے لیے اور فیصلہ ہوتا ہے اس رات اور سپرد کیا جاتا ہے لیلۃ القدر۔ خیر آج کی رات اس سلسلے میں اور بھی کئی روایات سے اس رات کی فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر کی باری عائشہ فرماتی ہے کہ میرے ساتھ آپ آرام فرماتے اور اچانک اٹھ کر آپ جنت البقیع قبرستان میں گئے۔ جنت البقیع میں آپ تشریف لے گئے، مجھے نہیں معلوم تھا، لیکن میں نے یہ خیال کیا کہ شاید کسی اور بیوی یعنی ازواج مطہرات میں سے کسی اور کے پاس آپ چلے گئے۔ میں تلاش کرنے کے لیے نکلی، میں نے دیکھا کہ جنت البقیع کی جانب سے آ رہے ہیں، آپ واپس لوٹ رہے ہیں۔ میں تیزی کے ساتھ آسن ہو گئی، لیکن میری سانس پھول رہی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ کیا اللہ اور اس کا رسول تمہارے اوپر زیادتی کر سکتا ہے؟ تم یہ خیال کر رہے ہیں کہ میں تمہیں چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس جبکہ آج تمہارے یہاں یہ اللہ کا نبی تم پر زیادتی نہیں کر سکتا، لیکن آج کی رات 15ویں شعبان مجھے حکم دیا گیا، میں اللہ کے حکم سے قبرستان اور وہاں میں نے استغفار مردوں کے اور یہ فرمایا آپ نے کہ آج کی رات میں اللہ رب العالمین سماوی دنیا پر نزول فرماتے ہیں، سماوی دنیا پر نزول فرماتے ہیں اور قبیلے بنو کلب کی بکریوں کے بال کے بقدر اللہ بندوں کی مغفرت کرتے ہیں۔ قبیلے بنو کلب عرب کے اندر سب سے بڑا قبیلہ وہ تھا کہ جس کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں۔ اب ایک بکری کے بعد بھی ہم شمار نہیں کر سکتے، یعنی آپ یہ سمجھانا چاہتے تھے مخاطب کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے ذہن کو قریب فرق کرتے ہوئے آپ نے فرمایا اور بتایا کہ بے شمار اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی مغفرت کے فیصلے فرماتے ہیں۔ اس رات میں اللہ تعالیٰ بے شمار بے حساب بندوں کی مغفرت کے فیصلے کرتے ہیں اور پوری رات آواز لگتی ہے اللہ کی جانب سے هل من مستغفر فاغفر له، کیا کوئی ہے معافی طلب کرنے والا اپنے گناہوں کی میں اس کو معاف کروں، کیا کوئی رزق طلب کرنے والا ہے میں اس کو رزق عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ جو اپنے سے مانگے اپنی مصیبت کو دور کرنے کے لیے دعا میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔ یہ آج کی رات پوری رات یہ اعلان اللہ تعالیٰ سے ہوتا ہے
اور اللہ رب العزت سماوی دنیا پر اپنی رحمت کے ساتھ نزول فرماتے ہیں۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ آج کے رات میں رزق طے کیا جاتا ہے، وہ یا بل پاس ہوتا ہے اور اس کی فہرست متعین ہوتی ہے۔ یہ یقین کرنا چاہیے کہ رزق دینے والا صرف اور صرف اللہ، کھیتی کرنے والا یہ اسباب اختیار کرتا ہے، بیج کو زمین میں ڈالتا ہے اور دباتا ہے، رزق نکالتے ہیں اللہ۔ دکاندار دکان پر محنت کرتا ہے، اللہ ہی اس کو رزق عطا کرتا ہے، سبب کے طور پر اور ذریعے کے طور پر وہ دکان میں جا کر محنت کرتا ہے اور بھروسہ اللہ کے اوپر۔ اور انسان تو انسان، اللہ نے تو جانوروں کے لیے وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، روئے زمین پر جتنے بھی جاندار مخلوق ہیں ان کا بھی رزق اللہ نے اپنے ذمہ لیا۔ کتنی مخلوقات، سمندر میں کتنی مخلوق، سمندر کے اندر بلیو ویل مچھلی، بلیو ویل مچھلی، ویل مچھلی بہت بڑی مچھلی کہی جاتی ہے، اور بلیو ویل مچھلی جو ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کی زندگی کے اندر کچھ ایام تو ایسے آتے ہیں کہ ہر دن میں 500 کلو وزن اس کا بڑھتا ہے۔ اندازہ لگائیے اس کا جسم کتنا بڑا ہوگا اور اس کو کھانے کے لیے کتنی غذا چاہیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ شاید لوگوں کے ذہن میں یہ بات آتی ہوگی کہ بڑی بڑی مچھلیوں کو کھاتی ہوگی اور وہ اپنی غذا حاصل کرتی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام، پانی کے اندر اللہ تعالیٰ نے چھوٹے چھوٹے ذرات رکھے اور مخلوق رکھی، وہ چھوٹی چھوٹی مخلوق جو پانی کے اندر ہے، زمین سے ہی وہ نظر آ سکتی ہے، یہ پانی اندر پانی لیتی رہتی ہے بلیو ویل مچھلی، اور پانی کے ساتھ ساتھ وہ چھوٹی چھوٹی مخلوق پانی کے ساتھ اس کے پیٹ میں جاتی ہے، فلٹر ہو کر پانی دوسرے راستے سے باہر نکل جاتا ہے۔ ایک راستے سے پانی لیتی ہے، اندر غذا جو ہوتی ہے وہ رہ جاتی ہے، باقی پانی فلٹر ہو کر باہر ہے۔ یہ کون روزی پہنچا رہا ہے؟ کس نے یہ نظام بنایا؟ جانوروں کو بھی اللہ تعالیٰ روزی دیتا ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ہماری گاڑی جا رہی ہے اور اچانک ڈرائیور نے رات کے وقت میں دھکا دیا، میں سمجھا کہ شاید اس کو نیند آ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی نیند آ رہی ہے؟ اس نے کہا نہیں حضرت، کتا آ گیا۔ خیر گاڑی چلے، 30 سے 35 کلومیٹر آگے جا کر ایک ہم ہوٹل پر ٹھہرے، اور ہوٹل پر ٹھہرنے کے بعد حضرت فرماتے ہیں میں آگے بڑھا اور آگے بڑھ کر گاڑی کے بونٹ کی طرف دیکھنے لگا تو وہاں دیکھا تو کتا جو وہ چپکا ہوا ہے، یہ کتا چپکا ہوا ہے اور بیٹھا ہوا ہے۔ مجھے دیکھا تو فوراً وہاں سے وہ اٹھا اور اٹھ کر وہاں سے ہٹ کر ایک طرف میں ہوٹل کی ہڈیاں پڑی ہوئی تھی، ان ہڈیوں کو کھانے لگا۔ میں نے کہا یا اللہ، اس کی روزی یہاں پر اس ہوٹل پر رکھی ہوئی تھی، 35 کلومیٹر دور کا سفر کرنا اس کے لیے مشکل تھا، تو نے اس طریقے سے ذریعہ بنایا اور اس کو پہنچایا یہاں تک، اور یہ ہڈیاں اب کھا رہا ہے اور اس کے پیٹ میں جا رہا ہے، اب یہ گوشت کھا رہا ہے۔ یہی بزرگ فرماتے ہیں کہ ہمارے عزیز ان کا فلائٹ اب ایک گھنٹہ باقی ہے، بڑی مشکل سے خطرہ تھا کہ مس ہو رہا ہے اور فلائٹ مجھے نہیں مل سکے گا، اور ڈومیسٹک تھا، ایک شہر سے دوسرے شہر میں ہمیں جانا تھا فیملی کے ساتھ، اور اچانک ان کا بچہ چنا کھا رہا ہے، چنے کھاتے ہوئے اوپر اچھال رہا ہے اور پھر منہ میں کیچ کر رہا ہے، منہ میں کیچ کر رہا ہے، اچانک ناک میں چلا گیا اور ناک میں جا کے پھنس گیا۔ اب لوگ پریشان، ایک طرف فلائٹ کا وقت ہو چکا ہے، دوسری طرف یہ مسئلہ۔ انہوں نے کہا کہ ہم ان کے گھر جا رہے ہیں، ہماری ارادہ استعفی ہے اور وہ خود ڈاکٹر ہے، اب چلو کسی بھی طریقے سے وہاں پہنچ جاتے ہیں اور وہاں جا کر اس کا علاج کرتے ہیں۔ ماں نے بیٹے کو سنبھال لیا اور جیسے ہی ان کے گھر پہنچے ہیں دوسرے شہر کے اندر، گھر پر پہنچے تو پوچھا کہ ڈاکٹر صاحب ابھی واش روم کے اندر اس کے کر رہے ہیں، ابھی تو وہ غسل کر رہے تھے، یہاں بچے کو چھینک آئی اور جیسے ہی چھینک آئی چنے کا دانہ اندر سے نکلا، گھر کی مرغی ادھر ادھر گھوم رہی تھی، وہ آئی قریب میں اور اس نے چنے کو
میرے بھائیوں اور بزرگوں، جس جانور کے حصے میں جو روزی لکھی ہوئی ہوتی ہے وہ ضرور اس کے منہ میں جاتی ہے۔ اللہ نظام بناتے ہیں، جب کتے کے لیے نظام بنا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، مرغی کے لیے اللہ تعالیٰ نظام بنانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، تو انسان کا اشرف المخلوقات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے 7 آسمان پیدا کیے، میں نے خلقت السماوات والارض ولم اعجز بخلقهن، میں نے 7 زمینیں پیدا کی، میں نے نہیں۔ اللہ بڑی قدرت والے ہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے فرشتوں کو پیدا کیا، کتنے بڑے بڑے فرشتے، ایک فرشتہ اس کے انگوٹھی پر 7 سمندر کھڑے۔ اندازہ لگائیے کہ اس فرشتے کی انگوٹھی اتنی بڑی ہے تو اس فرشتے کا انگوٹھا کتنا بڑا ہوگا، اور اس فرشتے کا ہاتھ کتنا بڑا ہوگا، اور اس فرشتے کا جسم کتنا بڑا ہوگا، اس فرشتے کو پیدا کرنے والا خدا کتنا بڑا ہوگا۔ وہ اللہ فرماتے ہیں میں نے 7 آسمان پیدا کیے، میں نہیں، 7 زمینیں پیدا کی، میں نہیں۔ اے میرے برے بندے، کیا تجھ تک 2 روٹی پہنچانے میں تھک جاؤ؟ ماں مسنا مل لو، ہمیں تو آسمان بنانے میں تھکان نہیں محسوس، زمینیں اور سمندر بنانے میں ہمیں تھکان نہیں محسوس ہوا، کیا تجھ تک 2 روٹی پہنچانے میں تھک جاتی؟ اور بندہ ہے تو اسی روزی کی خاطر، اسی 2 روٹی کی خاطر، اسی 2 روٹی کی خاطر نماز کے جنازے نکال دیتا ہے، اسی روزی کی خاطر، اسی روٹی کی خاطر روزے کے جنازے نکال دیتا ہے۔ اور آج کل تو بہت بڑا کہ میں شوگر کا مریض ہوں، پیاسا رہ نہیں سکتا ہوں، شوگر کا مریض ہوں، پیاسا رہ نہیں سکتا ہوں، سب سے بڑا عذر آ گیا۔ پرہیز کرتے کرتے آدمی روزے سے بھی پرہیز کرنے لگے، ارے کھانے سے پرہیز کرنا تھا، میٹھی چیز کھانے سے پرہیز تھا، کیا روزے سے بھی پرہیز شروع ہو گئے؟ یاد رکھیے جو روزہ رکھتا ہے اللہ اس کے لیے بھی اسباب پیدا فرماتے ہیں، اس کی موت عام طور سے رمضان کے مہینے میں آتی ہے۔ نماز پڑھنے والوں کی بہت سی مرتبہ اللہ تعالیٰ موت دیتے ہیں نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں، باوضو رہنے کا مزاج ہوتا ہے اللہ اس کی موت باوضو ہونے کی حالت میں دیتے ہیں، پاک رہنے کا مزاج ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس حالت میں اس کی موت دیتے ہیں کہ بستر پر ذرا برابر میں ناپاکی محسوس نہیں ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب اپنے خادم خاص مولانا ابوالحسن سے فرما رہے ابوالحسن دیکھو میرا بستر ناپاک تو نہیں ہے، میرا بستر ناپاک تو نہیں ہے، صبح سے شام تک رٹ لگا رہے ہیں اور اس دن میں اللہ نے کہہ رہے ہیں۔ حضرت مولانا عاقب صاحب فرماتے ہیں میں نے اس وقت میں دیکھا حضرت شیخ کا بستر ذرا برابر ناپاکی کا کوئی شائبہ نہیں، اور فرماتے ہیں میرے والد کا بھی یہی حال ہے، ہمیشہ اس چیز کے ساتھ ڈھیلا دیتے تھے، باقی کا بہت خیال رکھتے تھے، اور فرماتے تھے کہ آخر خیال رکھنا میرا بستر ناپاک نہ ہو، میرے کپڑے ناپاک نہ ہو، موت آئی تو بھی اس حالت میں کہ ذرا برابر میں ناپاکی۔ آدمی جیسی زندگی گزارتا ہے ویسی موت آتی ہے، اور جیسی موت آتی ہے ویسا اس کا حشر ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ تھیٹروں میں بیٹھے اور گناہ کے اڈوں پر بیٹھے اور اسی حالت میں ڈھیر ہو گناہ کرتے کرتے ان کی موت آ گئی اور موت نے آ کر ان کو جب ہوش لیا اسی حالت میں اللہ کے سامنے پیش ہو گئے، اور بہت سے اللہ کے نیک بندے احرام بندہ ہوا ہے مدینہ کے اندر اور وہ لبیک پڑھتے ہوئے شہید ہو گئے۔ وہ اسی حالت میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ اسی حالت میں تلبیہ پڑھتے ہوئے اللہ کے سامنے پیش ہوئے۔ بہت سے قرآن حافظ ہوتے ہوئے انتقال کر جاتے ہیں، کتابوں میں علماء نے لکھا ہے کہ فرشتے اس کو حفظ کرواتے ہیں اور وہ بعض فہرست میں شامل ہو کر قیامت کے دن حشر کے میدان میں کھڑا ہوتا ہے۔ جس حالت میں بندہ زندگی گزارتا ہے اسی حالت میں موت آتی ہے، اور جیسے موت آتی ہے ویسا اس کا حشر ہوتا ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگ ہمیں بہت خیال کرنا چاہیے روزی کے معاملے میں اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے، اللہ کا احسان مانتے ہوئے کہ وہ رب مجھے روزی دے گا، اور مجھے رب اتنی بڑی نعمت مجھے دے رہا ہے، پھر مجھے نماز کا خیال کرنا چاہیے، پھر مجھے روزے کا خیال کرنا چاہیے۔ میں مر تو سکتا ہوں، جان تو نکل سکتی ہے، لیکن روزہ مجھ سے چھوٹ نہیں سکتا۔ سکتے ہیں روزے
بوڑھی عورتوں کو دیکھتی ہے 80 سال کی بڑھیا ہوتی ہے، گھر والے کہتے ہیں آپ کے لیے نہ رکھنا بھی چاہیے، پھر بھی کہتے ہیں آج تک میرا ایک روزہ نہیں گیا، اب کیسے جائے؟ مر جاؤں گی لیکن روزہ رکھوں، مر جاؤں گی لیکن روزہ رکھوں گی۔ اور یہاں پہلوان ہو کر جوان ہو کر روزے کی کوئی فکر نہیں۔ اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی، قیامت کے دن پی آئی پی گیٹ ہوگا، ریان نام کا گیٹ ہوگا۔ آج کل ایئرپورٹ پر جاتے ہیں پی آئی پی لوگ آسانی کے ساتھ گزر جاتے ہیں دوسرے راستے سے، ریان نام کا باب ریان ہوگا، اس دروازے سے جو بھی داخل ہوگا اللہ تعالیٰ کی جانب سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ۔ دنیا میں تم پیاسے رہے، بھوکے رہے، اللہ کے حکم کے خاطر اب بہت کھاؤ، جو جی چاہے کھاؤ اور پیو، اس کو ملے گا۔ جس نے رمضان میں اللہ کے حکم کے خاطر اپنے آپ کو پیاسا رکھا ہوگا، جس نے اللہ کے حکم کے خاطر اپنے آپ کو بھوکا رکھا ہوگا، ایسے لوگوں کو پھر ریان نام کے دروازے سے داخل کیا جائے گا، پھر روزہ بھی سفارش کرے گا، رات کی تراویح بھی سفارش کرے گا، قرآن سفارش کرے گا کہ پورے دن کا تھکا ہارا رات کو کھڑا ہوتا تھا، اے اللہ میرے سامنے اور قرآن سنتا، پورے دن محنت بھی کرتا تھا، بھوک لگتی تھی لیکن پھر بھی روزہ نہیں چھوڑتا تھا۔ یہ قرآن، یہ روزہ، الصیام والقیام، یہ قرآن پڑھنا تراویح کے اندر، قرآن کا تراویح کے اندر سننا، اور یہ روزہ یہ قیامت کے دن سفارش کریں گے۔ اور حدیث پاک میں ہے فیشفعان، ان دونوں کی سفارش قبول بھی کی جائے گی، ان دونوں کی سفارش قبول بھی کی جائے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں اور بزرگوں، روزی اللہ دے گا، جب کتے کو دے سکتا ہے، مرغی کے لیے نظام کر سکتا ہے، مچھلی کے لیے نظام کر سکتا ہے، کیا انسان کے لیے اللہ تعالیٰ روزی کا انتظام نہیں کرے گا؟ جس انسان کو ساری مخلوقات میں اشرف المخلوقات شامل کیا اور اشرف المخلوقات بنایا، فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا اس حضرت انسان کے سامنے، اللہ نے وہ مقام انسان کو دیا، فرشتوں کو اور یہ انسان ہے معمولی بہانوں پر اللہ کے حکموں کو ٹھکرا دیتا ہے، نماز چھوڑ دیتا ہے، قرآن کی تلاوت سے اپنے آپ کو روکے ہوئے ہر چیز پڑھتا ہے، موبائل پہ ہر چیز پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا ہے تو قرآن نہیں پڑھتا ہے، یہ نہیں کہ پڑھنے سے جی چراتا ہو، ہر چیز پڑھتا ہے، اخبار پڑھتا ہے، سب چیزیں پڑھتا ہے، نہیں پڑھتا ہے تو اللہ کے کلام کو نہیں پڑھتا ہے۔ یاد رکھیے یہی قرآن ہے، یہی اللہ کا کلام ہے، جس نے بھی اس کو اپنے سینے سے لگایا ہے، جس نے حفظ کیا ہے یا قرآن کی تلاوت کی ہے اور قرآن کے اوپر عمل کیا ہے، اللہ نے اس قوم کو بلندیوں پر پہنچایا، اور جس نے بھی اس قرآن کے اوپر سے پشت ڈال دیا، اللہ نے اس قوم کو ذلیل و خوار کر کے رکھا۔ یہی قرآن ہے جس کے ذریعے سے گھروں میں برکتیں آتی ہیں، یہی قرآن ہے جس کی وجہ سے آدمی کی صحت باقی رہتی، قوت باقی رہتی، ایک روحانی وٹامن کی ہے، روحانی صحت کی ہے۔ ہم نے دیکھا 90 سال کی عمر کے بڑے بزرگوں کو، 100 سال کے بڑے بزرگوں کو الحمدللہ ان کے ہوش و حواس میں، یہ قرآن کا معجزہ ہے۔ کبھی غفلت بھری ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں، ہمارا تو یہ حال ہے کہ کھایا ہوا بھی بھول جائے، کھایا ہوا بھی بھول جائے، بیٹی آئے اور بیٹی آئے اپنا کھانا کھایا، کھانا نہیں دیتے ہی ابھی کھایا، یہ بھول جانا، یہ غفلت میں بیکار اس طرح کی باتیں کرنا، یہ ان لوگوں کی عادت بن جاتی ہے 50 سال کے بعد، 60 سال کے بعد بھولنے کی عادتیں، جو قرآن کے اپنے آپ کو لگاتے نہیں ہیں اور قرآن سے دور رہتے ہیں۔ جس نے بھی قرآن کے سینے سے لگایا ہے، صبح اٹھتے ہی قرآن کی تلاوت کی ہے اور پہلے آوازیں آتی ہیں۔ خلیفہ ہارون رشید کے دربار میں عورتیں بے شمار حافظ ہوتی ہیں اور صبح کے وقت میں اس طرح سے قرآن کی تلاوتیں ہارون رشید کے دربار سے، بادشاہ کے درباروں سے یہ آوازیں آتی تھیں کہ ایسا محسوس ہوتا تھا کہ جیسے ابھی شہد کی مکھیاں اڑ رہی ہیں، شہد کی مکھیوں کے اڑنے کے وقت میں جیسی آواز ہوتی ہے، اس طرح عورتوں کی قرآن پڑھنے کی آواز میں
اور آج بادشاہ تو بادشاہ قرآن کی تلاوت کرتے تھے اور ذاتی درباروں سے قرآن کی آوازیں آتی تھی، آج فقیروں کے گھروں سے بھی نہیں آتی ہے، پھر بھی امید رکھتے ہیں کہ اللہ ہمیں رزق دے گا، پھر بھی امید رکھتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں برکتیں ہو گئی، ہمارے گھروں میں رحمتیں اترے گی اور ہمارے گھروں میں محبتیں قائم رہے گی۔ میرے بھائیوں، جس نے بھی اللہ سے اپنا رشتہ توڑا ہے، جس نے بھی اللہ کی صفت کلام قرآن سے رشتہ توڑا ہے، اور جس نے بھی اللہ کے اس گھر سے اپنا رشتہ توڑا ہے، وہ آدمی ذلیل و خوار ہوا ہے، اور وہی نہیں اس کی نسلیں بھی تباہ ہوتی۔ آج ہماری قوم کو اللہ نے جو عروج پر پہنچایا ہے، جو بلندیوں پر پہنچایا ہے، قوم من حیث القوم، اللہ نے جو عزت دی ہے، جو دینداری ظاہر میں دی ہے۔ ابھی حضرت مفتی امین صاحب دامت برکاتہ تشریف لائے تھے، وہ فرما رہے تھے کہ مولانا ہم لوگ پوری دنیا میں گھومتے ہیں، پوری دنیا میں ہم گھومتے ہیں، لیکن اللہ نے اس برادری کو جو دین دیا ہے اور دین کے پھیلنے اور دین کی برکت سے اللہ نے جو دنیا دی ہے، پوری دنیا میں اس قوم دی ہے، لیکن اللہ کو کسی برادری سے رشتہ نہیں ہے، اللہ کو کسی برادری سے رشتہ نہیں ہے۔ جو قوم دین کو اپنے سینے سے لگائے گی، ہم اپنے بوڑھوں کو کیسے بھول رہے ہیں، ہم اپنے بوڑھوں کو کیسے بھول رہے ہیں؟ کیا ان کے کپڑے نہیں دیکھتے؟ کیا ان کی صبح سے شام حضور دیکھی نہیں ہے ہم نے؟ کیسی قسم و کرسی کی حالت میں وہ زندگی گزار کر بیچارے گئے، اپنے لیے محنت کرتے تھے، اپنے بچوں کے لیے محنت کرتے تھے، لیکن پھر بھی کبھی زمین بیچنے کا تصور تک نہیں لاتے تھے۔ اور آج کے ماشاء اللہ سمجھدار نوجوان خود بھی فقیر بنتے جا رہے ہیں، اور وجہ یہ ہے کہ ہم دین سے دور ہوتے جا رہے ہیں، اور جتنے دین سے دور ہوں گے اتنے ہی ہماری آنکھوں پر پردے پڑ جائیں گے۔ اور جب آدمی دین کے راستے پر چلتا ہے، نماز کو اپنی زندگی کا نصب العین بناتا ہے، قرآن کو اپنے سینے سے لگاتا ہے، اور اللہ کے ذکر سے اپنی زبانوں کو تر رکھنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے حقوق کا خیال اور اللہ کے بندوں کے حقوق کا خیال رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں کو تر و تازہ رکھتے ہیں، اس کے دماغ کو کھول دیتے ہیں، اور اللہ رحمانی کا ہے، پھر یہ زمینیں نہیں بیچتا ہے، پھر یہ اس طرح سے آج نہیں کرتا ہے، پھر اپنے عیش و عشرت کے نقشوں میں جانے کی کوشش نہیں کرتا ہے، وہ سادہ زندگی گزارتے ہوئے جیسے ہمارے بڑوں نے گزاری، سادہ طریقے وہ اپنی بھی فکر کرتا ہے روزی کی، اور اپنی اولاد کی نسلوں کی فکر کرتا ہے کہ میں ایک تیوری لے کر جا رہا ہوں، اس سے تم غلہ کو نکالتے رہنا اور کھاتے رہنا، اس سے اپنی زندگی سنوارنا، دنیا میں بھی تمہیں ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، جب دین ہمارے پاس آیا ہے، اللہ نے دنیا سے بھی آراستہ کیا، دنیا سے بھی سنوارا، دنیا کے اعتبار سے بھی ترقی اور عروج پر پہنچایا، لیکن یاد رکھیے کہ جب تک یہ دین ہمارے پاس رہے گا تب تک دنیا ہے، اور جب دین نہیں ہے، من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے دین سے پیٹ پھیر لیتا ہے، منہ موڑ لیتا ہے، اللہ فرماتے ہیں اس کی زندگی تنگ کر کے رکھو، فإن له معیشۃ ضنکا، اس کی زندگی تنگ کر کے رکھو۔ اور آج ہر آدمی پریشان ہے، ہر آدمی مال کے اعتبار سے پریشان ہے، غریب بھی پریشان ہے، جو لاکھوں کماتا ہے اور لاکھوں سے زیادہ تو اس کا بل ہوتا ہے بھرنے، اس کے لاکھوں سے زیادہ بل بھرنے کے ہوتے ہیں، ہر مہینے میں لون لیے ہوئے ہوتا ہے، پھر گھر کے بل ہوتے ہیں، کبھی فلاں کا بل، فلاں کا بل، فلاں کا بل، دکانوں پر بھی بلوں کا ڈھیر ہوتا ہے، اور صحابہ کرام کے مسائل بلوں سے اللہ روزی دیتے ہیں۔ ابو داؤد شریف کی روایت کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کے لیے گئے، استنجے کے لیے، اور اچانک نظر پڑی کہ ایک سوراخ ہے، اور سوراخ میں سے چوہا اندر سے اشرفی لے کر آ رہا ہے، پیسہ لے کر آ رہا ہے، ایک اشرفی باہر رکھی، پھر واپس گیا اندر سے، پھر دوسری اشرفی لائے۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے رہے یہاں تک کہ 17 اشرفی لا کر اس نے رکھا۔ قریب میں ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے سامنے اس مسئلے کو پیش فرمایا، آپ نے فرمایا اللہ نے تمہارے لیے روزی کا انتظام کیا۔
اللہ ان کو کلوں سے روزی دیتے تھے، اور آج کلوں کے ذریعے سے تنخواہ ملتی ہے. ہمارے 20 دن کا تو قرضہ ہی ہوتا ہے. اتنا قرضہ ہوتا ہے کوئی کرتا ہے اور پھر رہ جاتا ہے تھوڑا بہت. آج غریب پریشان، امیر پریشان. کیوں؟ اس لیے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا. جو بھی میرے دین سے، میری یاد سے منہ موڑے گا، پیٹ دکھائے گا، اللہ فرماتے ہیں تنگ کر کے اس کو رکھ لیں گے. پھر برکت والی روزی بھی نہیں ملتی، پھر برکت والی روزی بھی اس کو نہیں ملتی. اور جب دینداری کے ساتھ زندگی گزارتا ہے اور ایسی راتوں میں اللہ کے سامنے پھر مانگتا ہے تو اللہ اس کو روزی دیتے ہیں اور برکت والی روزی دیتے ہیں. روزی دیتے ہیں اور برکت والی روزی دیتے ہیں. حضرت تھانوی نور اللہ محمد نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ 3 بھائی اب ان کے بڑے ماں باپ ہیں. 2 بھائی جو تھے وہ بوجھ سمجھ رہے تھے ماں باپ کی خدمت کرنے. ایک بھائی دیکھا وہ دل و جان سے چاہتا تھا کہ میرے ماں باپ کی خدمت مل جائے. اپنے بھائیوں سے اس نے معاملہ کیا کہ میرے دل میں یہ آتا ہے کہ والد صاحب کی اور ابا کی جو بھی ملکیت ہے میرے حصے میں جو آنے والی ہے تھوڑی بہت وہ بھی تم لے لو، لیکن ابا کی اور امی کی خدمت تجھے دے. یہ ایسے نوجوان دنیا اور آج بھی بہت سے ہے. اللہ کا ہے، آج بھی یہ دنیا ایسے لوگوں سے خالی نہیں ہے جو جی جان سے عادت سمجھتے ہوئے، خوش نصیبی سمجھتے ہوئے اپنی ماں کو، اپنے ابا کو محبت اور پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہیں. محبت اور پیار بھری نظر سے دیکھتے ہیں. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو ماں باپ کو پیار بھری اور محبت کی نظر سے دیکھتا ہے اللہ اسے حج اور عمرے کا ثواب دیتا ہے. اور جو بوجھ سمجھتا ہے اور خدمت سے جی چھڑاتا ہے اور ناراض کرتا ہے اور خدمت کر کے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کرواتا تو دوسری حدیث میں مردود ہے کہ جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے گناہ معاف نہیں کرتا ان کو آپ مردود فرماتے. آج بہت سے خوش نصیب ہیں جو پیار بھری نظروں سے اپنے ماں باپ کو دیکھتے ہیں اور عمرہ اور حج کا ایک مقبول حج کا ثواب حاصل کرتے ہیں. اور اس لائن کے بھی لوگ ہیں کہ جو بوجھ سمجھتے ہیں. جیسے یہ 2 بھائی بوجھ سمجھ رہے تھے، انہوں نے سوچا کہ ہم تو چاہتے ہی یہ تو مال بھی مل رہا ہے اور ماں باپ کی خدمت بھی جا رہی ہے اس کے پاس، یہ بوجھ تو ہلکا ہو رہا ہے. چھوٹا بھائی چھوٹا کر رہا ہے. ایک وقت آیا کہ والد کا انتقال ہو گیا. اس کے بعد پھر والدہ ہمیشہ خدمت پر دعائیں دیتی رہی. اللہ تجھے برکت والی روزی دے، اللہ تجھے برکت والی روزی دے. ماں کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد ایک خواب دیکھا اور خواب میں کوئی شخص کہہ رہا ہے، خواب میں کوئی شخص کہہ رہا ہے پتہ جگہ پر 30 دینار رکھے ہوئے سونے کے سکے. اس نے خواب میں ہی پوچھا کہ برکت ہے؟ کہا برکت نہیں ہے، مجھے ضرورت نہیں. صبح اٹھا اپنی بیوی کے سامنے تذکرہ کیا. عورت ہوتی ہے، مال کی محبت بہت ہوتی ہے. اس نے کہا جا کر دیکھو تو صحیح تمہارا خواب سچا ہے یا چلنے کے خواب میں بچھڑے ہے، حقیقت کی ہے یا نہیں ہے. کہا دیکھنے کے لیے مجھے نہیں جانا ہے، میں نہیں جاؤں گا. ہو سکتا ہے جاؤ اور مال کی محبت مجھ پر حملہ کر بیٹھے اور میں لے کر آ جاؤں. تھوڑے دن کے بعد پھر خواب دیکھتا ہے، کہنے والا کہہ رہا ہے کہ 20 دینار ہے، 10 لاکھ ہے، برکت ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں گئے. پھر خواب دیکھا 10 دینار ہے، پھر بھی نہیں گئے. پھر خواب دیکھا 1 دینار ہے. اس نے پوچھا کہ برکت ہے؟ جواب ملا کہ ہاں برکت. اب گئے. واقعی 1 دینار کا 1 دینار لیا اور اس نے راستے میں ایک مچھلی فروش کو دیکھا تو مچھلی خریدی اور کہا کہ گھر والوں کو گھر بیٹھے نہیں کھلا سکتا تھا، بس وہ خوشی میں چل رہا تھا. آج اللہ نے 1 دینار لیا ہے اور غیب سے اللہ نے روزی دی ہے. اللہ نے روزی یہ مچھلی میں اپنے گھر والوں کو اور بچوں کو کھلاؤ.
جیسے ہی عورت نے مچھلی کو کاٹا ہے، مچھلی کے اندر سے قیمتی گرانی، ثانی زبردست مقدم نے لکھا ہے کہ اس ہیرے کو بیچا تو نسلیں اس کی آباد ہوئی، نسلوں کی روزی کے مسائل اللہ تعالیٰ نے حل کیے۔ میرے بھائیوں کی اس کی برکت سے، ماں اور باپ کی خدمت کی برکت سے آج ہم ان کو بول سمجھے ہوئے ہیں اور پھر امید رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ چپل پھاڑ کر ہمیں روزی عطا فرمائے۔ روزی تو ان راستوں سے ملتی، انہوں نے بھی اپنے ماں کو خوش کرنے کی کوشش کی، انہوں نے بھی اپنے والد کو خوش کرنے کی کوشش کی، اللہ نے اس طرح سے روزی کے دروازے ان کے لیے ہوتے ہیں۔ روزی کے کھلنے کے دروازے تو یہ ہیں، روزی بہرحال مل کر ہے، لیکن مصیبت بن کر بھی آتی ہے اور رحمت اور برکت بن کر بھی آتی ہے، اور کسی کی مقدر میں نہیں ہوتی ہے۔ اب نہ دیے جانے پر بھی اللہ کی ہزاروں مصلحتیں ہوتی ہیں، کبھی تو اس کے کرتوت کی وجہ سے، اس کی غلطی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو روزی نہیں دیتے ہیں، اور کبھی اللہ تعالیٰ اسی میں رکھ کر اپنا محبوب بندہ بنانا چاہتا ہے کہ یہ ٹوٹا ہوا دل مجھے پسند ہے، یہ ٹوٹا ہوا دل مجھے پسند ہے، ہمیشہ ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ چلتا ہے، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ اس سے مانگتا ہے، اور میرے سامنے دل ملاتا ہے، میرے سامنے روتا ہے۔ ماں اتنی خوش نہیں ہوتی ہے، ماں اس کی ضرورت اتنی پوری نہیں کرتی ہے، 70 ماؤں سے محبت کرنے والا اللہ اس کے رونے پر اس سے خوش ہے، اور اس کو دیں گے، اسے دینے کے بھی مستقل طریقے ہیں، مختلف لائنیں ہیں، یا تو اس کی اولاد کو نوازتے ہیں، یا تو اسی کو نوازتے ہیں، یا تو اس کا بہترین نیک عمل بنا کر آخرت میں اجر و ثواب کی شکل میں اس کو عطا کرتے ہیں۔ اس وقت میں یہ بندے خدا کہے گا، اے اللہ میری ایک بھی دعا قبول نہ ہوتی روزی کے معاملے میں، اور میں پریشان ہوتا، پریشانی کے ساتھ اسے مانگتا رہتا، صبر کرتا، اور آج وہ دعاؤں پر مجھے صبر و ثواب جو ملتا، اجر و ثواب ملتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ مجھے تھوڑا بہت مل چکا، اور تھوڑا بہت مجھے روزی دنیا میں ہی دے دیا، کاش مجھے دنیا میں کچھ بھی نہ ملے۔ یہ جتنے بھی مصیبت زدہ لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ کے لیے جب صبر کرتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کو ثواب عطا فرمائے گا۔ جب عافیت والے، بغیر مصیبت والے، بغیر پریشان حال لوگوں کو اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کا حساب کتاب لیں گے اور ان کی گرفت ہو رہی ہوگی، اس وقت میں یہ مصیبت زدہ لوگ اپنی حالت پر رشک کریں گے، اپنی حالت پر خوشی محسوس کریں گے، اور جن کو نوازا نہیں جائے گا آخرت میں وہ یہ کہیں گے کاش ہم پر بیماریاں آتی، ہمارے جبڑے قینچیوں سے چیرے جاتے، ہم اس پر صبر کرتے، اور صبر پر اللہ ہمیں آخرت میں نوازا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، بندے کا کام ہے مانگتے رہنا، بندے کا کام ہے صحیح زندگی گزارتے رہنا، باقی جس حالت پر بھی اللہ رکھے، گھوڑے پر بٹھائے تو بھی خوش، گدھے پر بٹھائے تو بھی خوش، امیری میں بھی ہم راضی ہیں اللہ کے فیصلے پر، غریبی میں بھی ہم راضی ہیں اللہ کے فیصلے پر، ہماری اولادوں کے چھن جانے پر بھی ہم راضی ہیں اللہ کے فیصلے پر، ہماری اولادوں کے اس حالت میں بھی اللہ رکھے، اس حالت پر بھی ہم خوش ہیں اللہ کے فیصلے پر۔ اور اسی کو کہتے ہیں رضا بالقضا، تسلیم و رضا کی نعمت، اور وہ اللہ کو محبوب ہے۔ بندہ میں اپنے آپ کو میرے حوالے کر، اس کا جو کام ہے وہ کرتا رہے، اس کا جو کام ہے وہ کرتا رہے، اس کا کام ہے میرے سامنے سجدے میں اپنے ناک میں ہاتھ میں ملانا، اس کا کام ہے بھوکے رہ کر اللہ کے لیے صبر کرنا روزوں کی حالت میں، اس کا کام ہے تراویح میں اپنے آپ کو تھکانا، اس کا کام ہے میرے سامنے دل دلانا، یہ مجھے پسند ہے، اور میں دنیا میں بھی اس کو محروم نہیں کروں گا، اس کو نہیں تو اس کی نسلوں کو محروم نہیں کروں گا، اور آخرت میں بھی محروم نہیں کروں گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج کی مبارک رات جو کام کرنے کے کوئی مخصوص عمل اس رات میں نہیں، اگر کوئی مخصوص عمل بتائے تو وہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں۔ آج کے رات میں اللہ سے خوب مانگنا چاہیے، اپنی معافی مانگنی چاہیے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کو معاف کروانے کی کوشش کرنا چاہیے،
اس کے لیے نوافل پڑھیں، نفل نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، ذکر کریں، اور ذکر کے سلسلے میں تیسرا کلمہ پڑھنے کے لیے علماء فرماتے ہیں کہ تیسرا کلمہ پڑھنا مؤثر ہے گناہوں کو معاف کرانے میں بھی اور نیکی کے ڈھیر اور اموال کو جمع کرنے کے لیے۔ تیسرا کلمہ جو ہے سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم، یہ ثواب کو بھی بڑھاتا ہے۔ ایک سبحان اللہ ایمان والا بندہ جب کہتا ہے میزان عمل کا پلڑا آدھا جو ہے وہ جھک جاتا ہے اور وزنی ہو جاتا ہے۔ میزان عمل کا ایک پلڑا جھک جاتا ہے اور وزنی ہو جاتا ہے صرف ایمان والا بندہ ایک سبحان کہتا ہے، پھر الحمدللہ بھی کہہ رہا ہے کہ کتنا خوش ہوتا ہوں، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ اکبر میں کچھ نہیں ہوں، اے اللہ تو ہی سب سے بڑا ہے، اور لا الہ الا اللہ، اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کسی کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ میرے بھائی اور بزرگ، آج کی رات میں یہی عبادتیں ہیں، نفل نماز پڑھنا، قرآن کی تلاوت کرنا، ذکر کرنا، اللہ کے سامنے گڑ گڑا کر اپنے گناہوں کو معاف کروانا، اپنی عمر کے لیے برکت، اپنے گھر والوں کے لیے، خاندان کے لیے عمر کی برکت مانگنا اللہ تعالیٰ سے، اور روزی کے فیصلے اللہ کے یہاں کروانا، اور رزق کا بندہ محتاج ہے، اسی لیے قرآن مجید نے سبق سکھایا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، اے ہمارے پروردگار میری دنیا بھی بہتر بنا دے، دنیا بھی اچھی بنا اور آخرت بھی اچھی۔ بندہ دنیا میں رہتے ہوئے دنیا کی چیزوں کا بھی محتاج ہے، حلال طریقے پر محنت بھی کرتے رہے، اللہ سے مانگتے بھی رہے، پھر اللہ کی جانب سے جو فیصلہ ہو اللہ کے فیصلے پر پھر یہ ہمارا کام۔ باقی جو اس رات میں رسم و رواج ہوتے ہیں، کبھی حلوہ پکتا ہے، کبھی کیا پکتا ہے، یہ حلوے کی رات نہیں ہے، یہ اللہ کے جلوے کی رات ہے، یہ صرف جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے، یہ صرف جاگنے کی رات نہیں ہے، یہ عبادت کی رات ہے۔ اور اس رات میں قبرستان جانے کے متعلق صرف ایک روایت ہے، اور وہ روایت سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی مبارک میں صرف ایک مرتبہ جنت البقیع میں گئے۔ اس لیے اگر کوئی اس حدیث پر عمل کرنے کے لیے اپنی زندگی میں ایک مرتبہ چلا جائے، سنت پر عمل ہوگا اور اجر و ثواب ملے گا۔ باقی ہر سال جانا یہ سنت کے خلاف، ہر سال جانا سنت کے خلاف ہے، اس لیے ہمارے اکابر، ہمارے محدثین، ہمارے علماء فرماتے ہیں کام اس طریقے پر ہونا چاہیے جس طریقے پر نبی نے کیا ہو۔ شوق پورا کرنے کا نام، اپنی طرف سے چلنے کا نام دین نہیں ہے۔ جتنا اور کس طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اس طرح اور اتنا ہم کام کریں گے، اسی کو کہا جاتا ہے دین، اور اسی کو کہا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے نبی کی فرمانبرداری اور ان کی اتباع۔ اس لیے میرے بھائی اور حضرت مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ نے اس حدیث کے تحت یہ لکھا ہے کہ جنت البقیع میں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حیات مبارکہ میں صرف ایک مرتبہ گئے ہیں، اگر کوئی دھکا بگا بھی چلا جائے، کبھی کبھار چلا جائے، لیکن روزانہ ہر سال انتظام نہ کرے تو یہ سنت کے خلاف نہیں ہوگا، سنت پر عمل ہوگا، اور جو پابندی کے ساتھ جاتا ہے تو یہ سنت سے ہٹ کر عمل ہو رہا ہے، سنت سے عمل ہٹ کر ہو رہا ہے، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہیں، یہ امت کی رہبری کرنے کے لیے آپ کو بھیجا گیا ہے، اور آپ سے صرف ایک مرتبہ شادی رہے، جتنی مرتبہ شادی رہے آپ کا عمل اتنی مرتبہ ہم عمل کریں۔ ابن ماجہ کی روایت ہے وہ نہیں رہا وصوم نہارا، رات میں بیدار رہو، اللہ کی عبادت کرو، اور دن میں روزہ رکھو۔ دن رات کے بارے میں تو فضیلت کئی حدیثوں سے ثابت، تقریباً 17 صحابہ کرام سے اس رات کی فضیلت کے بارے میں روایات منقول ہے۔ اس لیے اگر کوئی انکار کرے، جیسے بہت سے لوگ غیر مقلدین کی انکار کرتے ہیں، یہ انکار کرنا ان کا درست نہیں ہے۔ البتہ دین کے متعلق کہ دین میں روزہ رکھنے کی فضیلت، اس کے متعلق صرف ایک حدیث پاک ہے، اور وہ بھی ابن ماجہ کی ہے، اور وہ بھی ضعیف اور کمزور ہے۔
اس لیے کہا جاتا ہے کہ جیسے محرم کا روزہ فضیلت والا ہے، محرم کا روزہ رکھنا سنت و مستحب، ذی الحجہ کے یوم عرفہ کا روزہ رکھنا سنت اور مستحب، اس کو فقہائے کرام مستحب میں بھی شامل نہیں کرتے۔ رکھے گا تو اسے ثواب ملے گا، لیکن 15ویں شعبان کے روزے کی فضیلت سمجھ کر آدمی رکھے تو یہ درست نہیں۔ ہاں یہ حدیث ضرور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے اندر کثرت سے روزے رکھے۔ کبھی تو آپ نے پورے شعبان کے روزے رکھے، 27 شعبان تک، 28 اور 29 شعبان کو روزہ رکھنے سے آپ نے احتیاط کرنے کو فرمایا تاکہ رمضان کے لیے قوت حاصل کرے۔ باقی 27 شعبان تک آپ نے کثرت سے روزے رکھے۔ تو جو کثرت سے روزہ رکھنے کا عادی ہے شعبان کے مہینے کے اندر اور وہ رکھ رہا ہے تو اس کے لیے کوئی سنت کے خلاف نہیں کہا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایام بیس کے روزے رکھنا سنت ہے، یعنی ہر مہینے کے اندر اسلامی مہینے میں 13، 14 اور 15 تاریخ جو اسلامی آتی ہے اس میں روزہ رکھنا سنت ہے۔ کسی کی عادت 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزہ رکھنے کی عادت ہے اور وہ 15 شعبان کو رکھتا ہے تو یہ سنت سے ہٹ کر کام نہیں کہا جائے گا۔ حدیث ہے لیکن حدیث ایک ہی ہے اور وہ ضعیف ہے اور وہ ابن ماجہ کی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت کے بارے میں محدثین کا کلام رہتا ہے کہ کل ما تفرد به ابن ماجہ فهو ضعیف۔ خیر، رات کے بارے میں البتہ مضبوط ترین حدیث موجود ہے، صحیح ترین احادیث سے بھی اس رات کی فضیلت خوب موجود ہے۔ اس رات کے اندر خوب اللہ کے سامنے روزی کا بھی مطالبہ کرنا چاہیے، درخواست رکھنی چاہیے اور اللہ کے سامنے مانگنا چاہیے اور اپنی عمر کی برکت بھی اللہ سے مانگنی چاہیے۔ حدیث پاک میں ایک روایت ہے کہ بہت سے لوگ اپنی عمارتیں بنا رہے ہیں لیکن آج کی رات میں ان کا فیصلہ مردوں میں کیا گیا۔ بہت سے لوگ اپنے کھیت کے اندر درخت بو رہے ہیں اور آئندہ سال کے بارے میں ان کا فیصلہ آج کی رات میں مردوں میں کیا گیا۔ ہمیں معلوم نہیں ہے، بہت سے لوگ ہمارے اندر بھی ہوں گے جو پچھلے 15 شعبان کو زندہ ہوں گے اور آج اللہ پیارے ہوں گے۔ ہمیں بھی معلوم نہیں ہے کہ رمضان بھی ہمیں نصیب ہوگا یا نہیں ہوگا، آئندہ کے 15 شعبان ہمیں نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی۔ ہر گھڑی کو اپنی زندگی کے لیے بہت بڑی نعمت سمجھتے ہوئے قدر کرنی چاہیے۔ یہ سونے سے زیادہ قیمتی ہے، یہ زندگی گولڈن چانس ہے، پھر دوبارہ یہ چانس کسی کو نہ ملا ہے نہ ملے، پلٹ کر نہ کوئی آیا ہے نہ آئے گا۔ ایک مرتبہ زندگی دی گئی ہے، اس زندگی کی خوب قدر کرنی چاہیے کہ میری زندگی میں کبھی کوئی نماز قضا نہ ہو، میری زندگی میں کوئی روزہ قضا نہ ہو، میری زندگی کے اندر جو زکات اس پر فرض ہو میں فکر مندی کے ساتھ اس کی زکات ادا کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں اور مسلمان کو مسلمان، غیر مسلم بھی اگر زکات دیتا ہے تو اللہ اس کے مال کے بھی ضائع ہونے سے اس کی حفاظت کرتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی فضائل اعمال پڑھی ہے۔ حضرت شیخ نے لکھا ہے اپنی آپ بیتی میں کہ ہمارے سہارنپور کے قریب میں انگریز کے زمانے میں انگریزوں کی حویلیاں وہاں پر بنی ہوئی ہوتی اور دہلی میں وہ بڑے بڑے افسر ہوتے تھے۔ گرمی کے موسم میں چھٹیوں کے موقع پر یہ بڑے بڑے افسران اپنے بچوں کو لے کر یہاں پر تفریح کے ارادے سے، پکنک کے ارادے سے اپنی حویلیوں میں آتے تھے اور رہتے تھے۔ ایک مرتبہ وہاں پر آگ لگا، ایک حویلی کا جو افسر تھا اس کو اطلاع بھیجی گئی وہاں تحریر اور اس کو تار کے ذریعے سے اطلاع بھیجی اور اس سے کہا گیا کہ تمہاری حویلی کے قریب میں آگ پہنچ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ تمہارے گھر کو نقصان پہنچے۔ وہ یہ جواب لکھ رہا ہے، وہ جواب دے رہا ہے کہ دوسروں کے گھر سے جل سکتے ہیں، میری حویلی کو کوئی اثر نہیں ہو سکتا۔ اور اس نے وجہ بتلائی۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رضی اللہ عنہ نے اپنی آبیتی کے اندر یہ تحریر فرمایا کہ اس افسر نے یہ کہا میں مسلمان جس طرح سے زکات نکالتے ہیں 40 روپے میں 1 روپیہ، میرا بھی معمول ہے کہ میں بھی اپنے مال کی ہمیشہ زکات نکالتا ہوں۔ دوسروں کا مال تو ضائع ہو سکتا ہے، میرا مال ضائع نہیں ہے۔ میرے بھائی جب غیر مسلم بھی
یقین کے ساتھ اس طرح سے زکات نکالتا ہے، اللہ اس کے مال کی بھی حفاظت کرے، اللہ اس کے مال کی بھی حفاظت کرے۔ ہمارے گجرات کے اندر ایک بزرگ تھے، وہ فرماتے تھے، سورت ہی کے رہنے والے شیخ الحدیث حضرت مولانا احمد اللہ صاحب، کہ ہمارے سورت کے اندر زردوزی کا ایک کارخانہ تھا۔ زردوزی کے کارخانے کے اندر مینیجر جو تھا غیر مسلم، سیٹھ بھی غیر مسلم، ایک مرتبہ مینیجر مسلمان ہے، اور اس نے سیٹھ سے کہا کہ سیٹھ صاحب دیکھیے، جب اذان ہماری ہوگی تو اس وقت میں جتنے بھی میرے ماتحت میں اور میرے انڈر میں کام کرنے والے مزدور ہیں ان کو کام کرنے سے تھوڑی دیر کے لیے روک دیں، اتنی آپ کی طرف سے اجازت ہوئی ہے؟ تو کہا تجھے اختیار ہے، تجھے اختیار ہے، یہ معمول بنا دیا گیا اس فیکٹری میں اور اس کارخانے کے اندر کہ جیسے ہی اذان کی آواز کانوں سے ٹکراتی کام کرنے والے اپنے اوزار کو رکھ دیتے۔ ایک سال کے بعد جب اس نے حساب کیا ہے اس کو تعجب ہو گئے، اس کو تعجب ہوا، حیرت انتہا نہیں رہی کہ ہر سال کے مقابلے میں کوئی آرڈر بڑھا نہیں ہے، لیکن پھر بھی اتنی پروفٹ کیسے ہو گئے، پھر بھی اتنے پیسے گئے، سمجھ میں نہیں آیا۔ تو مینیجر نے کہا کہ سر یہ میں نے جو کہا تھا کہ آسان کے وقت میں کام رکوا دوں گا، میں سمجھتا ہوں اس کی برکت اور اس کا فائدہ ہے۔ اس کو یقین ہو گیا، اس کو یقین ہو گیا۔ حضرت مولانا احمد اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب بھی یہ سیٹ اپنے ڈرائیور کے ساتھ گاڑی لے کر چلتا اور جس بستی میں سے قریب میں سے اذان کی آواز اس کے کانوں سے ٹکراتی، اپنے ڈرائیور سے کہہ دیتا کہ سائڈ میں، گاڑی بھی آگے نہیں چلا، اور گردن جھکا کر وہ بیٹھ جاتا۔ جب اذان ختم ہوتی اس کے بعد پھر ڈرائیور کو اشارہ کرتا کیا تھا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، مسلمان اگر اس طرح سے عمل میرا ہو جائے گا، ایک غیر مسلم ہے وہ یقین محسوس کرتا ہے اور اس کا فائدہ محسوس کرتا ہے، جبکہ عمل کر رہا ہے میں نے، جبکہ عمل کرتا ہے میں نے۔ ایک بے نمازی عورت کے ہاتھ کی روٹی بھی جب پیٹ میں جاتی ہے تو اپنا اثر دکھاتی ہے۔ بے نمازی عورت کے ہاتھ کی بنی ہوئی روٹی بھی جب پیٹ میں جاتی ہے تو اپنا اثر دکھاتی ہے۔ ہمارے قریب میں لاہور میں حضرت مولانا احمد اللہ صاحب، احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ، جن کو شیخ التفسیر کہا جاتا ہے، یہ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے۔ دفن کرنے کے بعد کئی عرصے تک ان کی قبر میں سے مٹی کے اندر سے خوشبو آ رہی ہے، مٹی میں سے خوشبو آ رہی ہے۔ یہی حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ ایک مرتبہ اپنے مرید کے یہاں کھانے کے لیے گئے اور جیسے ہی ایک لقمہ اٹھایا فوراً کہا، میزبان کو بلایا اور کہا بھائی کوئی بے نمازی عورت نے روٹی بنائی۔ فرمایا حضرت میں ذرا تحقیق کر کے آتا، اندر گئے اور اندر جا کر تحقیق کر کے آ کر بتایا کہ حضرت بالکل صحیح فرمایا، میری خالہ نے روٹی بنائی ہے اور میری خالہ نماز نہیں پڑھتی، دعا کیجیے اللہ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ کیا یہ سب اثرات ہمارے گھروں میں نہیں آئے؟ اور اگر زکات دی جا رہی ہے، اذان کا احترام کیا جا رہا ہے، مسجد کے اندر نماز پڑھنے کا اہتمام کیا جا رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہمارے گھروں میں آ رہی ہے، زندہ ہو رہی ہے، کیا یہ اثرات اور برکات ہم اپنے گھروں کے اندر بھی نہیں دیکھیں؟ یاد رکھیے گناہوں کی نحوستیں بھی نظر آتی ہیں، گناہ اپنی نحوست بھی اپنا اثر نحوست کی شکل میں اثر دکھاتی ہے، اور نیکیاں جو ہے وہ بھی اپنے برکات اور خیر اور صحت اور تندرستی کی شکل میں وہ بھی اپنے اثرات دکھاتی ہے۔ اللہ ہمیں نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، آج کی اس مبارک رات میں شاید لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو ہزار اللہ کے سامنے آنسو بہائیں گے لیکن پھر بھی ان کے آنسو کی قدر اللہ کے دربار میں کوئی ان میں سے ایک تو شرک کرنے والا، ظاہر میں کلمہ وہ ہے اور قبر پر جا کر سجدہ بھی کر رہا ہے اور صاحب قبر سے مانگ بھی رہا ہے، عزت مانگ رہا ہے، بیٹا مانگ رہا ہے، دولت مانگ رہا ہے، تندرستی مانگ رہا ہے۔ یہ مانگنے کی جگہ صرف اور صرف اللہ کے دربار ہے اور اللہ ہی کے دربار میں اللہ ہی کے سامنے جھکنے کی اجازت ہے۔
باقی کسی کے سامنے سجدہ کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اس طرح کا شرک کرنے والا جو اس طرح کا شرک کرتا ہے، ایسے مشرک کے اللہ مغفرت نہیں کرتے۔ آج ان اللہ لا یغفر ان یشرک به ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اسی طرح ولا الی مشاہد جو اپنے دلوں میں کینہ لیے رہتے ہیں، اور آج کے زمانے میں تو ماشاءاللہ ہر آدمی اسی حالت میں زندگی گزار رہا ہے، الا ماشاءاللہ جو ہمیشہ اپنے نفس کے اوپر اوچھ رکھتے ہیں اور خیال رکھتے ہیں، اور اپنے دل کو ٹٹولتے رہتے ہیں کہ میرے دل کے اندر میرے بھائی کے بارے میں کوئی کینہ تو نہیں آیا، کوئی میرے پڑوسی کے بارے میں کوئی کھوٹ تو میرے دل کے اندر نہیں ہے، کسی کو اچھا دیکھا، کسی کی اچھی حالت دیکھی تو اس کے بارے میں کوئی کھوٹ تو میرے دل میں نہیں آئی۔ ایسے کھوٹ رکھنے والے کی آج کے رات میں مغفرت نہیں ہوگی۔ ایک حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائے، صحابہ کرام بڑے صحابہ کرام موجود تھے، آپ نے فرمایا ابھی جو شخص آئے گا وہ جنت، سب حضرات دیکھ رہے ہیں کہ بڑے صحابہ موجود ہیں اور آپ فرما رہے ہیں کوئی معمولی قسم کا آدمی آ رہا ہے جو زیادہ معروف اور مشہور نہیں ہے، اور آپ فرما رہے ہیں کہ جنت کون ہے؟ تھوڑی دیر کے بعد ایک صحابی آئے، دوسرے دن پھر فرمایا ایک صحابی آئے، تیسرے دن پھر فرمایا ایک صحابی آئے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رہا نہیں گیا، حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے سوچا کہ میں ٹوپ میں اور میں تحقیق کروں کہ ان کا عمل کیا ہے، کیا رات کو اٹھ کر یہ اللہ کے سامنے عبادت کرتے ہیں۔ ان کے گھر مہمان ہونے کی درخواست، انہوں نے کہا کہ آج میرے گھر مہمان ہونے، 3 دن مہمان بنے، 3 دن کے بعد ان کے سامنے کہہ رہے ہیں یہ کوئی بات سمجھ میں نہیں آئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا آپ کے بارے میں کہ یہ آپ جنتی ہے، تو میرا خیال یہ تھا کہ رات میں بہت بڑی عبادتیں کرتے ہوں گے، رات آپ جاگتے ہوں گے، دن کو روزہ رکھتے ہوں گے، لیکن میں نے دیکھا 3 دن کے اندر آپ نے کوئی نفلی روزہ بھی نہیں رکھا، اور رات کو عشاء کی نماز پڑھی، صبح کے وقت میں آپ نے انہوں نے فرمایا بھائی کوئی بڑا عمل میرے پاس نہیں، لیکن ایک عمل میں ہمیشہ میرے دل کو ٹٹولتا ہوں، میرے دل کے اندر کسی کے بارے میں کوئی کھوٹ تو نہیں، میرا دل ہر ایک کے بارے میں صاف ہے، رات کو سونے کے وقت میں بھی پھر ٹٹولتا ہوں اور اس کی حالت میں کرتا ہوں۔ اللہ کا شکر ہے ہمیشہ میں اپنے دل میں صاف رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عبداللہ بن عاص نے فرمایا یہی وجہ ہے کہ جس بنیاد پر اللہ کے نبی نے دنیا میں تمہارے بارے میں جنت کا ارشاد کیا۔ آپ کے خادم ہیں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپ نصیحت فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پیارے بیٹے یا بنی ان قدرت ان تصبح وتمسي وليس في قلبك غش فافعل، پیارے بیٹے اگر تو کر سکتا ہے صبح اور شام اس حال میں کہ میرے دل کے اندر کسی کے بارے میں کھوٹ نہ ہو تو یہ عمل ضرور کر۔ پھر آپ نے فرمایا ان ذالک من سنتی، یہ میری سنت ہے، نبی کا دل ہر ایک کے بارے میں صاف ستھرا رہتا ہے، تم نے یہی من احب سنتی کان معی فی الجنہ، من احب سنتی کان معی فی الجنہ، جو میری سنت سے محبت رکھے گا اور اس طرح اپنے دل کو بنانے کی کوشش کرے گا وہ میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں بھی دل ایسا بنانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہمارے بزرگان دین ایسے موقع پر ایسے راتوں میں اپنے رشتہ داروں سے فون کر کے معافی بھی مانگتے ہیں، اپنے گھر کے بچوں کو جمع کر کے گھر والوں سے معافی مانگتے ہیں، گھر والوں سے معافی مانگتے ہیں۔ صلہ رحمی جو نہیں کرتا ہے، رشتے ناطے کو توڑتا ہے، ولا علاقات رحیم، رشتے ناطے کو توڑنے والا، اس کی بھی اللہ اس مبارک راتوں میں مغفرت نہیں کرتا ہے، لیلۃ البرات میں، لیلۃ القدر میں، ایسی راتوں میں اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے والذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، اللہ نے عہد لیا ہے تم سے کہ رشتے ناطے کو توڑو گے نہیں، رشتے ناطے کو جوڑو گے، پھر بھی جو لوگ رشتے کو توڑتے ہیں اولئک لهم اللعنۃ ولهم سوء الدار،
آخرت کی جڑی ہوئی ہے. اولئک لہم اللعنۃ ولہم سوء الدار. دنیا بھی خراب اور برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد. میرے بھائی اور بزرگوں، آج کی جڑوں کوئی خالہ سے نہیں بولتا ہے، کوئی چچا سے نہیں بولتا ہے، کوئی بھتیجے سے بات نہیں کرتا ہے، کوئی پھوپھی سے دل لگا کر بات نہیں کرتا ہے. رشتوں کو توڑ دیتے آسانی کے ساتھ. حالانکہ اسی رشتے کو جب اللہ نے پیدا کیا تھا، بخاری شریف کی روایت ہے کہ جب رحیم یعنی رشتے کو جب اللہ نے پیدا کیا تو رشتے نے اللہ کی کمر پکڑی اور اللہ کی پناہ چاہی کہ باری تعالیٰ میرا کوئی لحاظ لوگ نہیں کریں گے، میرا کوئی لحاظ نہیں کریں گے. اللہ کی کمر، اللہ کی شاید، اللہ کا جسم نہیں ہے، اللہ جسم سے پاک. اللہ کے سامنے فریاد، اللہ نے تسلی دی. ناطے کو، رشتے کو اللہ نے تسلی دی. تسلی دے کر اللہ نے فرمایا جو تجھ کو اپنی ذات سے جوڑے گا میں اس کو اپنی ذات سے جوڑوں گا، اور جو تجھ کو اپنی ذات سے توڑے گا میں اسے اپنی ذات سے توڑوں گا. اور اللہ جس کو اللہ اپنی ذات سے کسی کو توڑ دے وہ کہاں کرے. لا يدخل الجنة قاطع رحم. رشتے ناطے کو توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا. میرے بھائی اور بزرگوں، آج بہت سے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اپنے ماں باپ سے بھی تعلق توڑ دیتے، اپنے ماں باپ سے سیدھے منہ بات نہیں کر رہے اور تعلق توڑ دیتے ہیں. حدیث ہے بہت سے لوگ ایسے ہوں گے پورے قیامت میں کہ جو اپنے دوستوں کی تو عزت کریں گے اور دوستوں کے سامنے محبت سے پیش آئیں گے اور باپ کو دھتکار دیں گے اور باپ کی نافرمانی کریں گے. بہت سے لوگ اپنی بیوی کی فرما برداری کریں گے اور اپنی ماں کی نافرمانی کریں گے. آج یہ قرب قیامت میں دیکھنے کو مل رہا ہے. دوستوں سے تو بڑی محبت کے ساتھ آپ سے پیش آتا ہے، خوش مزاجی سے بات کرتا ہے، جیسے ہی گھر میں آیا ہنسنا بند ہو جاتا ہے. باپ سے بات کرنا بھی پسند نہیں کر رہا ہے، بوڑھے باپ کے پاس بیٹھنا پسند نہیں کر رہا ہے. اس کو بولے باپ اگر کوئی بات بھی کر رہا ہے تو چلتے چلتے جواب دے رہا ہے. بیٹھنے کی بھی توفیق نہیں ہو رہی ہے. ہمارے بڑے بھی یہ بتاتے ہیں کہ باپ اگر چل رہا ہے تو اس سے ایک قدم بیٹے کو پیچھے چلنا چاہیے. باپ اگر سرحانے کی جانب چارپائی پر بیٹھا ہے جہاں تکیہ رکھا جاتا ہے، بیٹے کو چاہیے کہ وہ چھاؤں کی جانب بیٹھے. باپ اگر بول رہا ہے اور اپنی آواز بلند ہماری نہیں ہونی چاہیے، اس کے مقابلے میں ہماری آواز مست ہونی چاہیے. یہ آداب شریعت نے بتلائے، یہ آداب ہمارے بڑوں نے بتلائے. آج وہ آداب نہ ہونے کی بنیاد پر بیٹے کو طریقہ ہی معلوم نہیں ہے کہ ماں باپ سے کس طرح سے بات کرنی ہے، ماں باپ سے کس طرح سے بات کرنی چاہیے. یاد رکھیے میرے بھائی اور بزرگوں، جو ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ موت کے وقت میں کلمہ اس کو نصیب نہیں ہوتا. اور حدیث ہے کہ روزی میں برکت نہیں ہوتی اور عمر میں برکت نہیں ہوتی. روزی میں برکت نہیں ہوتی اور عمر میں برکت نہیں ہوتی کہ جو اپنے ماں باپ کو بوجھ سمجھتے ہیں اور ان کی خدمت سے اپنا جی چھڑاتے ہیں. آج کس کو عمر پسند نہیں، آج کس کو روزی پیاری نہیں. روزی کو بڑھانے کے لیے اپنے عمر کو، اپنے عمر میں برکت کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ طریقہ بتلایا. آج ماں کو جھڑک دیتے ہیں، آج ماں کو جھڑک دیتے ہیں. حضرت حسن بن علی، حضرت حسن بن علی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے، وہ اپنی ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھا رہے، صرف احتیاط کر رہے ہیں کہ ایک ہی برتن کے اندر میں کھاؤ اور ماں کی چہیتی اور پیاری چیز میں اگر لے لوں تو میں ماں کی نافرمان اولاد نہ کہا. ہر چھوٹی چھوٹی چیز میں اتنا خیال، ماں کو تکلیف نہ ہو جائے، ماں کی پیاری اور چہیتی چیز میرے ہاتھ میں نہ آئے، میری ماں مجھے ناراض ہے. اور بیٹا ہے، بہت سے واقعات ہیں کہ ماں باپ کو بہت عادت ہے کہ جو دنیا میں تو دنیا میں، قبر میں جانے کے بعد بھی اپنی اولاد کو دیکھنے کے لیے ترستے ہیں. اور یہ اولاد ہے بدعنوان، بد اخلاق، بد اخلاق کہ جو جیتے جی بھی اپنے ماں باپ کو بڑھاپے میں بوجھ سمجھتا ہے، بوجھ سمجھتا ہے. حضرت مولانا یونس صاحب نظر اللہ عنہ مہاراشٹر کے
کمائی 4 مہینے کی، باپ تھوڑا سا ناراض ہو گیا، میرا کاروبار کون سنبھالے؟ آپ تو جس کو چاہو نکالتے ہی رہتے ہے، بیٹے کو تیار کیا، تھوڑا بہت بات ہی لینا، خاص کر کے انہوں نے بھی اجازت دی باپ نے، بیٹا جماعت میں گیا، تھوڑے وقت کے بعد باپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، باپ ہاسپٹل میں ہے، دوسرے بیٹوں کو روزی کمانا تو سکھایا، دکان کیسے چلانا اور 2 کے 4 کیسے کرنا یہ طریقہ بھی سکھایا تھا، لیکن ماں باپ کا مقام اور مرتبہ نہیں سمجھایا، علم نہیں سکھایا، وہ دنیا کے حوالے ہے، اسی کے خودی بن کر دیوانے بن کر محنت کر رہے ہیں، یہاں باپ کو دیکھنے کے لیے تیار دور دور سے خبر لے رہے ہیں۔ جب یہ بیٹا جماعت میں سے واپس آیا اور باپ بھی اس کے بعد ہاسپٹل سے گھر پر آ چکا تھا، اور آنے کے بعد بیٹے نے جو خدمت کی ہے جماعت میں سے آنے کے بعد، اور اس کے بعد پھر حضرت مولانا یونس صاحب نور اللہ کے پاس ملنے کے لیے گئے ہیں، رونے لگے، مولانا میں نے آپ کو نہیں پہچانا، دنیا میں شاید آپ فرشتہ ہو، دنیا میں میرے لیے سب سے زیادہ خیر خواہ اور ہمدرد اور محسن ہو کہ آپ نے میرے بیٹے کو صحیح طریقہ سکھایا، اور میں آپ سے لجاجت کے ساتھ درخواست کرتا ہوں کہ ان 2 بیٹوں کو بھی 4 مہینے لگتا ہے، تاکہ یہ سمجھے کہ ماں کون ہے، باپ کون ہے، اللہ کون ہے، اللہ کے نبی کون ہے اور قرآن کیا ہے، یہ سمجھے تو ان کی دنیا بھی بہتر بنے، ان کی دنیا بھی بہتر بنے اور آخرت بھی بہتر بنے۔ اللہ تعالیٰ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، واجعلنا للمتقين إماما۔ اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہمارے قصوروں کو معاف فرما، اے اللہ ہم تشبیہ ہے لیکن تیرے بندے ہیں، اے اللہ تیرے لاڈلے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہے، مولا اپنے حبیب کی لاج رکھتے ہوئے ہمارے گناہوں سے معافی کا قدم پھیر دے۔ اے اللہ ہم نے گناہ ایسے بھی کیے ہیں کہ آسمان سے پتھر برسائے جائے، زمین میں دھسا دیے جائے، مولا آج تک آپ نے کرم کا معاملہ فرمایا ہے، اے کریم کرم کا معاملہ فرما، اے رحیم رحم کا معاملہ فرما، اے اللہ گناہوں سے نفرت عطا فرما، گناہوں سے بچنا آسان فرما، اے اللہ گناہوں میں لطفت ہو کر زندگی گزارتے رہے، اے مولا ہمارے دلوں میں احساس بھی نہ رہا، اے اللہ ہمیں افسوس بھی نہیں رہا، اے اللہ آپ کے سامنے رونے کی بھی توفیق نہ ہوئی، اے اللہ اپنے گناہوں کے مانگنے کی بھی توفیق نہ ہوئی، اے اللہ گناہوں کی معافی کے طلبگار ہے، اے اللہ گناہوں کی معافی کے طلبگار ہے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، مولا ہم برباد ہو جائیں گے، ہماری
اے اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ اس مبارک رات کا واسطہ، مولا اس مبارک رات کا واسطہ، اے اللہ اس مبارک رات کا واسطہ دے کر ہم آپ سے گناہوں کی معافی کی بھیک مانگتے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف کر دے، گناہوں سے بچنا آسان فرما، نیک اعمال کا شوق عطا فرما، نیک اعمال یہ کرنا آسان فرما، اے اللہ قرآن کی عظمت ہمارے دلوں میں بھر دے، اے اللہ قرآن کریم کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، اے اللہ نماز کی توفیق عطا فرما، اے اللہ بے نمازی جتنا ہاتھ پہ اٹھاتا ہے وہ لقمہ بھی تجھ سے فریاد کرتا ہے کہ کس ناپاک کے پیٹ میں ہے اللہ سے داخل کر رہا ہے، اے اللہ زمین بھی پناہ مانگتی ہے کہ کس ناپاک سے میرے سینے میں داخل کیا جا رہا ہے، اے اللہ بے نمازی ہونے سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ احساس عطا فرما، اے اللہ ہمارے ضمیر کو عطا ہو چکے، اے اللہ ہمارے ضمیروں کو بیدار کر دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اے اللہ تمام مومنین مومنات کی مغفرت فرما، اے اللہ ہماری اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا، اے اللہ ان کی بہترین تربیت فرما، اے اللہ ہم تربیت کے محتاج ہیں، ہم ان کی کیا تربیت کر سکتے ہیں، اے اللہ شان روحیت سے ان کی تربیت فرما، اے اللہ جو مرحومین قبروں میں جا چکے ہیں اے مولا ان سب کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے، مولا معلوم نہیں ہے وہ کس حال میں ہوں گے، اے مولا تیرے نبی نے فرمایا ہے کہ امت سے اس کو چھپایا گیا ہے، مولا تو اپنے جانور کی اس کی آواز سنتے ہیں، اے اللہ ہمیں معلوم نہیں ہے ہمارے رشتہ دار قبروں میں کس حالت میں ہوں گے اور ہم بھی اس حالت میں اپنی قبر کے اندر زندگی گزاریں گے، اے اللہ ہمارے